بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ سٹوریز۔ ناظرین، روس اور یوکرین کی جنگ مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ روس نے یوکرین کے اہم شہر لسچانسک پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جس کا باقاعدہ یوکرینی فوج نے تصدیق کر دی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل دونوں جانب سے شہر پر قبضے کے دعوے سامنے آ رہے تھے۔ یوکرین کے فوجی جنرل اسٹاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لسچانسک میں شدید جنگ کے بعد یوکرین کی افواج اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہیں۔ اس سے قبل روسی وزیر دفاع سرگئی سوئیگو نے کہا ہے کہ انہوں نے لسچانسک پر قبضہ کر لیا ہے اور لوہانسک کا پورا خطاب روس کے قبضے میں ہے۔ یوکرینی فوجیں اس علاقے سے باہر چلی گئی ہیں۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف کا کہنا ہے کہ یوکرین کا دفاع کرنے والوں کی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس کو توپ خانے، فضائیہ اور فوجیوں کی تعداد کے اعتبار سے مختلف سطحوں پر برتری حاصل ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وعدہ کیا کہ یوکرینی افواج اپنی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی فراہمی میں اضافے کی بدولت لسچانسک کا دوبارہ قبضہ حاصل کرے گی۔ اس سے قبل روس کے جمہوریہ چیچنیا کے سربراہ رمضان قادیروف نے ایک ویڈیو شائع کی تھی جس میں لسچانسک میں بظاہر چیچن جنگجوؤں کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا جو نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ادھر سلویانسک میں شدید شیلنگ کے نتیجے میں 6 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ علاقہ دونیتسک میں ہے۔ روس کی جانب سے جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی روسی صدر ولادیمیر پوتن نے لوہانسک اور دونیتسک کو یوکرین سے آزاد تسلیم کیا تھا۔ روس نواز افواج نے یہاں 2014 سے شورش کا آغاز کیا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ قبل ہی روسی فوجی دستوں نے سیورو دونیٹسک پر قبضہ کیا تھا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی فوجیں روس کی طرف سے شدید شیلنگ کا سامنا کر رہی ہیں، تاہم اس کا اصرار ہے کہ روس نے اس شہر پر قبضہ نہیں کیا۔ یوکرین کے صنعتی شہر ڈونباس کے لوہانسک خطے میں یہ وہ آخری شہر ہے جو اب تک اس کے کنٹرول میں تھا اور اس کا چھن جانا روس کے لیے ایک اور اہم کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ روس نے پچھلے مہینے اس کے نواحی شہر سیورودونیتسک پر قبضہ کیا تھا۔ روسی فوج کے قبضے کے اعلان سے پہلے ہی دفاعی امور کے بلاگر روبلی سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز شیئر کی جن میں چیچن روسی فوجیوں کو یوکرین کے شہر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لسچانسک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس خطے کی جغرافیہ اور جنگ میں اس کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ یہ شہر سیورسکی دونیتس دریا کے ساتھ موجود ہے جو ڈونباس کے خطے سے گزرتا ہے اور اب تک یہاں روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تقریباً ایک مہینہ قبل اس دریا کو پار کرنے کی کوشش کے دوران روسی فوج کا ایک پورا بٹالین گروپ اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب یوکرین کے توپ خانے نے سینکڑوں فوجیوں اور درجنوں بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ جب سے روس نے یوکرین پر چڑھائی کی ہے تب سے ہزاروں شہری اور فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کم از کم 12 لاکھ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے جواب میں مغربی ریاستیں یوکرین کو مسلح کر رہی ہیں اور روس جو کہ جوہری سپر پاور اور عالمی سطح پر توانائی سپلائی کرنے والا ملک ہے پر غیر معمولی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ شمالی خارخیو میں بھی جنگ میں شدت آئی ہے جہاں ریلوے ٹریکس اور بجلی کی لائنز پے در پے حملوں میں تباہ ہو چکی ہیں۔ ابھی تک کسی کی ہلاکت یا کسی شہری کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ متعدد دھماکوں کے نتیجے میں ساحلی شہر اوڈیسا کی جانب جانے والے راستے پر موجود شہر مائکولیف بھی لرز اٹھا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے یوکرین کی 5 کمانڈ پوسٹس اور ایمونیشن کے متعدد ذخیروں کو تباہ کر دیا ہے، تاہم روسی دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ روس پر الزام ہے کہ اس نے ان دھماکوں سے ایک روز پہلے ہی اوڈیسا کے قریب فلیٹوں پر میزائل حملے کیے جس سے 20 افراد ہلاک ہوئے۔ سنیچر کو بیلاروس کے صدر نے کہا کہ ان کے ملک کی فضائیہ نے یوکرین کا میزائل مار گرایا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یوکرین کا میزائل کس جگہ پر گرایا گیا۔ خیال رہے کہ بیلاروس کے صدر روسی ہم منصب کے قریبی ساتھی ہیں اور انہوں نے روسی فوجی دستوں کو اجازت دی تھی کہ وہ بیلاروس سے یوکرین پر حملہ کریں۔ بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اکسا رہے ہیں۔ 3 دن پہلے یا اس سے کچھ زیادہ یوکرین کی سرزمین سے بیلاروس کی حدود میں فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی گئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے میزائل شکن سسٹم تمام میزائلوں کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یوکرین میں جنگ نہیں کرنا چاہتے۔